حدیث سنیے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت بچے بہت ہیں اور دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے تو اس میں اتنا پیسہ نہیں ملتا جس سے میں خرچہ اٹھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضرت ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ چیزیں بتائی، میں گنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے آفس میں داخل ہو تو سلام کرو، دکان کھولو تو نوکر کو کہو کہ داخل ہوتے ہی سلام کرے، چاہے دکان میں کوئی ہے یا نہیں ہے، آفس میں کوئی ہے یا نہیں ہے، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، سلام کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، درود شریف پڑھو۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ پڑھو۔ نمبر 4، سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ 4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمائی۔ میں نے ساری حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 سورہ فاتحہ، نمبر 4 سورہ اخلاص۔ اس کا آگے پیچھے ہو، مطلب سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لی، درود شریف بعد میں پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام پہلے ہونا چاہیے۔ مجھے یہ کرو، آپ نے وظیفہ دے دیا۔ اب وہاں جو بات تھی وہ یقین کی تھی، ٹرائی کی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا ذرا ٹرائی تو کرے، یہ نہیں تھا، یقین کی بات تھی۔ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہٹ گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھی بتاؤ کیا حال ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت میں نے پابندی سے ہی عمل شروع کر دیا، الحمدللہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں پھر بھی مال بچ جاتا ہے، تو میں نے رشتہ داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے تو میں نے پڑوسیوں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا۔ اب حضرت آپ مجھے بتائیے، اب بھی مال بچ جاتا ہے، اب میں کس پر خرچ کروں؟ یہ برکت ہوئی۔ یہ حدیث میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں کسی جگہ بہت تفصیل سے لکھی ہے۔ میں سفر میں ہوں، 12 جلدیں ہیں بکھرے موتی کی، میں نے ساتھ نہیں رکھتا کتاب سفر وزن کی وجہ سے، اس لیے وہاں حوالے دیکھ لیے جائیں، اور دوسری بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتی ہی سلام کرنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہو کر جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، سلام کیا، یہ کیا، وہ کیا، عبدالشریف بڑی، تو شیطان کہتا ہے واہ واہ بھائی، یہاں ڈنر بھی نہیں ہے اور یہاں بریک فاسٹ بھی نہیں ہے، یہاں رات کا کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھاگو۔ شیطان آٹومیٹک نکل جاتا ہے، اور گھر میں جا کر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ جو غیروں کا غبار ہے یہ آدمی کرے گا تو خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے خیر اور برکت گھروں میں لانی ہے، سلام کیجیے۔ اور جو میں نے ترتیب بتائی، سلام، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالیے۔ اب جو ہے میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا ہے قرآن میں، اور وہی چیز میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں۔ اس میں مغفرت کے، رحمت کے بڑے بڑے سمندر چھپے ہوئے ہیں، جو عرش والا ڈائریکٹ اللہ کو، نبی کو پڑھوا رہا ہے۔
وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یعنی جب اللہ تعالیٰ خود پڑھوا رہا ہے تو کہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ پڑھوا رہا ہے. اب میں جو دعا مانگوں اس پر آمین کہیے. اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہو جس دن تیری ملاقات ہو. اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں. بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دیجئے. اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دیجئے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.